اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آپ کو اپنے زمانے میں سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، آپ اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہوں اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے حبیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے یعنی حضرت زکریا اور بنی اسرائیل کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلموں کو قرعہ اندازی کے لیے پانی میں ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ اندازی سے پہلے اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ یاد کیجئے جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ آپ کو اپنے اس کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا اور اللہ کے قرب والوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ جھولے میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، یہ فرماتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو کر اڑنے لگتی ہے، اور میں مادرزاد اندھے کو اور برص کے مریض کو شفا دیتا ہوں،
اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان سب باتوں میں تمہارے لیے میری نبوت کی بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان میں سے کچھ تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لایا ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، فرمایا اللہ کی طرف کون میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو کچھ تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور کافروں نے مکر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔